السلام علیکم ناظرین، محمد احسان چینا آپ کی خدمت میں حاضر گجرات ٹاکس لیے، اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں مہمان سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ناظرین ایک حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بسلسلہ روزگار مختلف ملکوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حصول تعلیم کے لیے بھی ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دیگر ممالک میں جاتی ہے اور وہاں سے اپنی ڈگریاں جو ہیں وہ مکمل کر کے واپس آتے ہیں۔ کچھ نوجوان جو ہیں وہ تکمیل تعلیم کے بعد واپسی کا رخ کرتے ہیں، اور کچھ وہیں پہ رہ کے مختلف جو کاروباری زندگی ہیں ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ملک میں رہیں ناظرین تو ظاہر ہے اس ماحول کا اثر آپ پہ ہوگا، آپ کی شخصیت پہ اس کے اثرات نظر آئیں گے، آپ کی گفتگو پہ اس کے اثرات نظر آئیں گے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں اس ملک کی جو ثقافت ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہم نے دیکھی کہ جو پاکستان سے گئے لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان کو بھول گئے، انہوں نے شادیاں بھی وہیں کیں، ان کے بچے بھی وہیں پلے بڑھے، اور ایک وقت یہ آیا کہ ان کی جو اگلی نسل تھی ان کا پاکستان سے وابستگی کا جو تعلق تھا وہ ختم ہوا، اور ان کے لیے پاکستان ایسا ہی ہے جیسے دنیا کے دیگر ممالک ہیں۔ لیکن اس تیز رفتار زندگی میں کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی ملے جو مختلف ضروریات کے تحت جنہوں نے یورپ کا رخ تو کیا، گلف کا رخ تو کیا، لیکن وہ اپنے کلچر کے ساتھ جڑے رہے، وہ اپنے جو مشرقی ماحول ہے، جو مشرقی ثقافت ہے وہ ان کے دل سے ختم نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ بھی انہی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں تعارف کروں جن آپ کو آج کے مہمان کا، تو چوری عدنان خالد ودراء جو ہیں یہ ویسے تو اوورسیز پاکستانی ہیں اور عرصہ دراز سے کینیڈا میں مقیم ہیں، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کے مشاغل جان کے کہ کئی اشرے انہوں نے کینیڈا میں گزارے، لیکن اس کے باوجود ان کا دیہاتی جو کلچر ہے اس کے ساتھ آج بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے جو مشاغل ہیں اس میں نوادرات جمع کرنا اور جو دیسی پنجابی موسیقی ہے اس سے جڑے رہنا، اور بہت ساری جو مشرقی روایات ہیں وہ انہوں نے زندہ رکھی ہوئی ہیں۔ ان کی یہی جو خوبی ہے شخصیت کی، اس نے انہیں مجبور کیا کہ یہ اب یورپ میں کئی سال گزارنے کے بعد اب دوبارہ پاکستان میں سیٹل ہیں اور مختلف کاروباری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو میں ایک تو ناظرین اپنے آج کے مہمان کو پروگرام میں باقاعدہ خوش آمدید کہوں گا، اور باقی جو چیزیں ہیں ان سے متعلق وہ ہم انہی سے جانیں گے۔ تو آئیے ہم آج کے مہمان سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک اور چیز ناظرین جو گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہ آپ کو ظاہر ہے بڑے خوبصورت سے نوجوان ہیں، یورپ میں رہے، تو لیکن ان کا جو تعلق ہے وہ ایک گجرات کے دور دراز علاقہ میں واقع ایک دیہات سے ہے۔ میری مراد جو ڈنگا روڈ پہ گاؤں ہے ودراء، اس سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے جو پردادا تھے چوری عبداللہ خان وہ دور انگریز میں ذیلدار رہے، اور ان کی 12 مربع زمین تھی اس گاؤں میں جو آج بھی ہے۔ ان کے دادا چوری نادر خان بھی اپنے زمانے کی ایک بڑی متحرک اور فعال شخصیت تھی، اور ان کے جو والد محترم ہیں وہ ابھی حیات ہیں، چودھری خالد نواز ودراء، جو لوگ بھول چکے ہوں میں ان کو یاد دلاتا چلوں کہ 1997 میں جو الیکشن ہوا پاکستان میں 2 فروری 1997 کو، اس الیکشن میں ان کے والد نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ گجرات سے وابستہ جو حلقہ ہے صوبائی اسمبلی کا پی 32، اس سے انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، اور اس میں قومی اسمبلی کا الیکشن ان کے ساتھ افضال انور صاحب نے لڑا تھا، ماضی کی بات ہے۔ تو اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، نوجوان ہیں، اور یہ پہلی دفعہ آج ہمارے مہمان بنے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ہم سے گپ شپ آپ نے مہمان سے کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، تو مجھے یہ کہیے گا کہ آج جب میں آپ کے مشاغل آپ کے دیکھے میں نے تو مجھے بڑی دلچسپی ہوئی، اور پھر آپ کو دعوت بھی دی پروگرام میں کہ آپ ہمارے مہمان بنیں، تو آپ نے ابتدائی سفر کے بارے میں بتائیے گا ہمیں کہ آپ یورپ گئے، آپ کی فیملی بہت اچھی فیملی ہے، ویل سیٹل فیملی ہے، دیہات سے تعلق ہونے کے باوجود مالی طور پہ بڑے مستحکم لوگ ہیں، لیکن یورپ پھر آپ کو وہ کون سا آپ کا شوق تھا جو یورپ آپ کو لے کے گیا؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے یا روزگار کے سلسلہ میں گئے؟ لیکن جی سب سے پہلے تو السلام علیکم چینا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔
بیسکلی میرا جو تعلق ایک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ودرا کے گاؤں سے ہے، میری پیدائش ادھر ہوئی، گاؤں میں ہی ہوئی؟ گاؤں میں پیدائش ہے. تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے گجرات شہر میں موو ہو گئے ایجوکیشن کے لیے. تو میونسپل ماڈل ہائی اسکول سے میں نے جو ہے وہ 8th کلاس تک ایجوکیشن کی، اور اس کے بعد جو ہے جب میں 10th تک یہاں پہ میں نے ایجوکیشن حاصل کی. میٹرک گجرات سے کیا؟ میٹرک جی گجرات سے کیا. کس ادارے سے؟ شوکت ماڈل اسکول. اور ساتھ میں نے زمیندارہ کالج میں جو ہمارے گجرات کا ایک بہت بڑا مشہور کالج ہے، زمیندار ڈگری کالج. جی. تو جب وہاں پہ میں نے اپنی 11th and 12th گریڈ جب میں نے کیا FSC، تو اس کے بعد ساتھ ساتھ میں بہت متجسس تھا. دلچسپی تھی آپ کی؟ جی. I was very curious کہ دوسرے جو کلچر ہیں، دوسرے جو ملک ہیں جیسے امریکہ، کینیڈا، یورپ، وہ بھی دیکھے جائیں، تو وہاں پہ بھی جا کے لائف دیکھی جائے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لائف سٹائل کیا ہے. تو اٹ آلویز فیسینیٹڈ می کہ وہاں پہ جانا چاہیے ہمیں، اور وہاں پہ جا کے ڈفرینٹ قسم کی اپرچونیٹیز کو دیکھنا چاہیے، اویل کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا، یہی جو خواہش تھی یہ آپ کو کینیڈا لے کے گئی؟ جی بالکل یہی تھی. اور ساتھ میں اپنی مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے ودرا کے ڈیرے پہ بیٹھ کے تو وہاں پہ میں اپنی پلاننگ کیا کرتا تھا کہ میرا یہ ڈیرا جو ہے، جو کرنٹ ڈیرا ہے، اس کو میں اس طریقے سے بناؤں گا، ایسے کروں گا. تو یہ میرا ایک خواب تھا کہ میں اپنا ایک جو ہے نا گاؤں کا ڈیرا بہتر طریقے سے بناؤں گا. تو اسی سلسلے میں ساتھ میں مجھے ایجوکیشن جو تھی، میں میونسپل ماڈل اسکول، اگر آپ کو اس وقت یاد ہوگا، ایک اچھا اسکول تھا. ہاں، بہت اچھا اسکول تھا. ہاں جی. تو وہ پھر یہ کہ اس سلسلے میں پھر میں وہ. اچھا، تو آپ نے بتایا کہ 96 میں آپ کینیڈا گئے. جی. تو وہاں پہ کوئی تعلیم بھی حاصل کی پھر آپ نے؟ جی. تو جاتے ہی بیسکلی میں نے جو ہے نا وہاں پہ بیچلر، کیونکہ میں نے FSC یہاں پہ کی ہوئی تھی، تو دے ریکگنائز مائی FSC. تو میں نے پھر جا کے وہاں پہ ایک بیچلرز ان کامرس ان کنکورڈیا یونیورسٹی آف مونٹریال سے میں نے جا کے وہ اپنی بیچلر ان کامرس جو ہے وہ کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے. تو پھر بزنس بھی کیا، مجھے پتہ چلا کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ. جی. وہ بیسیکلی ایک بڑی سی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے. مجھے آج آپ کی باتیں سن کے نا وہ میرے ذہن میں آیا، کیونکہ وہاں پہ ہم نے ایک سپر مارکیٹ شروع کی جس کا نام تھا مارشے 786. مونٹریال کی ون آف دا بگیسٹ حلال مارکیٹ تھی. ٹھیک. تو وہاں پہ ہم نے ایک حلال گوشت دینا شروع کیا جو اس علاقے میں جو ہے پہلے نہیں تھا، اور لوگ بہت دور دراز طریقے علاقے سے لوگ جو ہے وہ گوشت وغیرہ ہم سے لینے آتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں ویسے ایک جگہ پہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک ہندو بندہ بیٹھا ہوا تھا، اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بڑے اچھے لباس میں. باہر اس کی گاڑی مجھے نظر آ رہی تھی، لیکسس اس کے پاس گاڑی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سے کاروبار میں آپ کام کرتے ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں ریئل اسٹیٹ میں کام کرتا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے ریئل اسٹیٹ کا؟ کہتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے آپ کو بہت ڈگری، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کسی کو انفارمیشن دی جائے. ہاں ٹھیک ہے. Well, that was it. I took a note of it and میں نے وہ چیلنج آپ نے قبول کیا. چیلنج قبول کیا. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی 1998 میں نے ریئل اسٹیٹ ایز اے ریئل اسٹیٹ بروکر کینیڈا میں نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. اور اسی کا آفس، اس کا نام تھا دیپک چوپڑا، اس بندے کا. ٹھیک ہے. تو اسی کا آفس میں نے جو ہے وہ جوائن کر کے. صحیح. اور بیسیکلی الحمدللہ میں نے اچھے مینٹورز، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو آپ کو ایک مینٹور چاہیے. تو اس مینٹور جو تھا میرا ایک گریک میرا بڑا اچھا دوست تھا، ٹام پولس اور سپیروس بوکوپانوس، ان کو میں نے مینٹورشپ ان سے لی. تو پھر 1 سال کے اندر بیسیکلی میں نے اپنا والیوم اتنا بڑھا لیا کہ اسی آفس میں نمبر 1 ایز اے ریئل اسٹیٹ بروکر میں آیا، اور نمبر 2 دیپک چوپڑا تھا. وہ 2 نمبر پہ بیٹھے تھے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، تو پھر وہاں پہ آپ نے جب ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کیا تو آپ بتا رہے تھے کہ شروع میں آپ اپنا جو دیہات والا ڈیرا تھا وہاں پہ بیٹھتے تھے اور اپنی زمین اور جو کاشتکاری ظاہر ہے جو زراعت ہے، تو وہاں پہ پھر اس شعبے میں بھی دلچسپی تھی آپ کی؟ دیکھا آپ نے وہاں کے کاشتکار کیسے اپنا کام کرتے ہیں؟ جی بالکل. میرا ایکچولی میں کیونکہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رہا، کیونکہ میرا جو مین بزنس تھا وہ ریئل اسٹیٹ کا تھا. تو اس میں بزنسز آتے تھے، اس میں زمینیں آتی تھیں، اس میں ہومز آتے تھے لوگوں کو انویسٹمنٹ کروانی. تو بیسکلی ڈیورنگ دیٹ پروسیس مجھے اتنا شوق پیدا ہوا کہ میں نے اپنی جو ہے وہ 300-400 ایکڑ جگہ وہاں پہ اپنی اکٹھی کر لی. 300-400 ایکڑ؟ جی ابھی بھی موجود ہے میری وہاں کینیڈا میں. زبردست، کیا بات ہے. اچھا، تو یہ پھر ہم نے دیکھا کہ کئی سال کے بعد جب پچھلے کچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلسل
پاکستان میں ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مشاغل بھی بڑے عجیب سے مجھے پتہ چلا کہ نوادرات جمع کرنے کا شوق ہے، جو مشرقی ثقافت ہے اس سے بڑی محبت ہے. باہر تو آپ کو، بیرون ملک تو آپ کو لے کے گئی، دوسری جو ثقافتیں ہیں ان کو دیکھنے کا جو تجسس تھا یا جستجو تھی وہ لے گئی، تو پھر واپسی کیسے ہوئی اور آپ پاکستان میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں، اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں یہ واقعہ ایسے ہوا کہ جو انسان جہاں پہ بھی چلا جائے نا، اس کو اپنے وطن کی مٹی اور اپنا جو کلچر ہے وہ انسان بھول نہیں سکتا، یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے نا ہمیشہ سے I was always wondering کہ how people move from one place to another، اور وہ کیسے اپنے وہاں پہ جا کے معاملات کرتے ہیں، اور ڈیورنگ دیٹ فیز وہ لوگ کیسے فیل ہوتے ہیں. اور میں نے بہت ساری سٹوریاں لوگوں کی سنی ہیں کہ پاکستان میں مت جاؤ، دبئی چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، کسی اور کنٹری میں چلے جہاں کے بزنس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، وہاں پہ کوئی فراڈ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی دھوکہ نہیں دیتا. لیکن یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ دیکھیں جائیں، کیونکہ میں پوری زندگی بزنس میں کینیڈا میں بھی کیا ہے، وہاں پہ بھی فراڈز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی دھوکے، وہاں پہ بھی وائٹ کالر فراڈز ہوتے ہیں. صحیح. تو مجھے یہی تھا کہ پاکستان میں اگر آپ نے موو ہونا ہے تو آپ کو یہ جو چیزیں ہیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ اسٹیبلش اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ زیادہ ایکسپوز بھی نہ ہوں، اپنے بزنسز کے معاملات سنبھال کے رکھیں، فراڈ وغیرہ سے بھی بچیں. فراڈ وغیرہ. اچھا، تو پھر اس ضمن میں کیسا تجربہ رہا؟ یہاں پہ تو اوورسیز بہت ڈرتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ لگایا تو ڈوب جائے گا، فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، سرکاری ادارے تنگ کرتے ہیں، حکومت سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ پریشان کرتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیسا تجربہ رہا؟ جو دیکھیں، میں جب ڈیورنگ دا کووڈ، جب میں نے یہاں پہ جب ویسٹ میں یا کینیڈا امریکہ میں زیادہ آئسولیشن جب ہونی شروع ہو گئی، جی، تو دیٹ واز اے مومنٹ فار می ٹو ریفلیکٹ اپان می کہ یہ کیسے پاکستان میں کیسے انویسٹمنٹ کی جائے. تو میں پھر یہاں پہ آ کے یہاں پہ میں مختلف، کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے بلائنڈلی ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے، ایک دم سے نہیں ظاہر، آپ غور کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مارکیٹ کو. ایگزیکٹلی. تو میں لاہور، اسلام آباد، مری، ایون مری، اور ساتھ میں گجرات میں یہاں پہ ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے میں نے، لبرٹی گجرات کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، بڑا معروف پروجیکٹ. ہاں جی. تو اس میں جی بالکل جی ٹی روڈ پہ، وہاں پہ ہمارا مطلب 180 کنال جگہ ہے وہاں پہ. اور وہ پروجیکٹ بیسیکلی، دیکھیں کوئی بھی آپ کوئی سلوشن لے کے آتے ہو، ایک پرابلم ہونا چاہیے. گجرات میں پرابلم یہ تھا جو مجھے نظر آیا یہاں پہ آ کے جب میں نے یہاں پہ ورکنگ کی، کہ یہاں پہ پارکنگ کے ایشوز ہیں. یہاں پہ ایک ہی روڈ جو ہے وہ مشہور ہو گئی ہے، کوٹ روڈ فار انسٹنس، جہاں پہ 3 کروڑ کا بھی ابھی مرلہ جو ہے وہ شاید ملتا ہے، مشکل سے ملتا ہے. ہاں جی. تو پارکنگ کے ایشوز ہیں وہاں پہ، پانی کے ایشوز ہیں، ساتھ میں سیوریج کے ایشوز ہیں، اور ساتھ میں جو لوگ جو ہیں وہ مانگنے والے ہی جان نہیں آپ کی چھوڑتے، بہت ساری مشکلات ہیں. تو اب جو ہے ہم نے پھر یہ کیا کہ اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک جو پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا لبرٹی گجرات کے نام سے، جا کے ساری، نارملی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نیچے کمرشل ہوتی ہے، اوپر اپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوتی ہیں. تو ہم نے ایک ٹوٹل ایک کمرشل مارکیٹ جو ہے ہم نے ایک قسم کی جو ہے وہاں پہ ہم نے اس کے اندر لیڈی سینٹر ہے، اس کے اندر ٹیک سینٹر ہے، موبائل کی علیحدہ مارکیٹ ہے، ہوٹلز وغیرہ ہم بنا رہے ہیں، بچوں کے جو ہے انٹرٹینمنٹ کا سسٹم ہوگا. ساتھ میں ہم جو ہے وہ سارے برانڈس کے لیے، ٹوٹل جو برانڈس کے لیے وہ جو ہے وہ ہم وہاں پہ اکٹھا ایک جگہ پہ ان کو. چلیں، یہ تو بڑی زبردست بات ہوئی. تو جو دوسرے علاقوں میں آپ بتا رہے تھے، لاہور میں بھی کوئی دیکھا آپ نے بزنس، مری وغیرہ میں بھی، تو وہاں پہ بھی رسپانس اچھا رہا؟ جی بالکل. اب الحمدللہ میں نے مری میں ایک پہاڑ پورا خریدا ہے، بہت پرائم لوکیشن ہے، مال روڈ کے بالکل پاس ہے. وہاں پہ جلدی میں پروجیکٹ اپنا دوسرا وہ لے کے آ رہا ہوں. اس میں تقریباً کوئی 4-5 ہائی رائز ٹاورز بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ساتھ میں جو ہے ایک چیز میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ لبرٹی گجرات میں جو ہم نے پہلا رائزن کیش اینڈ کیری وہ آ گئی ہے ہمارے ساتھ. اس نے الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیا ہے، جس میں وہ اگلے مئی جون کے اندر وہ ایک 8 کنال کے پلاٹ کے اندر جو ہم نے ان کو لوکیشن الاٹ کی، اس کے اندر وہ they will be inshallah up and running their business within this summer. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی. تو یہ فرمائیے گا کہ مجھے پتہ چلا کہ نوادرات جمع کرنے کا شوق ہے ساری بہت ساری مصروفیات میں سے، تو یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ شروع سے ہی دلچسپی ہے؟ دیکھیں،
بیسکلی جب ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہاں کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, وہاں کا ایک لائف سٹائل ہے, وہاں پہ ایک سرٹن ایجوکیشن ہے, وہاں پہ ایک ماحول ہے جس کے مطابق بندہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر فٹ نہیں ہوتے اور ادھر کے لوگ وہاں پہ فٹ نہیں ہوتے. ہاں صحیح بات. تو ہوتا ایسے ہے کہ جب میں واپس آیا تو یہ بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں 2009, 10, 11 کی. تو اس وقت نا بہت ساری انٹیکس میرے نظر سے گزری. اس کے لیے میں نے تقریباً 3 سے 4 سال میں نے محنت کی, اور میں پتہ نہیں کٹاس راج اور چکوال. کہاں پہ گئے؟ مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا تھا کہ میں اغوا ہونے والا. اتنے دن پہاڑوں پہ مجھے بٹھا لے کے جاتے کہ یہاں پہ پھر کنویں کھدوائے, بہت ساری چیزیں کی. تو الحمدللہ وہ میرے پاس جو ہے نا مطلب ایک بگ کلیکشن ہے کہ میں اپنے 8-10 میوزیم جو ہے میں اوپن کر سکتا ہوں اپنی کلیکشن کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں. جی چینا صاحب. اور ساتھ میں اس کی جو آپ نے ریزن جو پوچھی ہے نا وہ صرف یہ تھی کہ ٹائم. اب فار ایگزامپل جو میرے پاس ایک جو برتن ہے جس کے اوپر وہ شیدہ کاری کا کام کیا گیا, اس کو لوگوں نے 2 مہینے میں بنا کر اس کو ٹریڈ کیا کھانے کو. اور یہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر میری اسپیشلٹی رائلٹی ہے, یا مغل ہے, یا راجا رنجیت سنگھ ہے, یا ایون مسلم دور ہے, یا ایجپشن, ایون سمرائز کی میرے پاس اسپیشل کلیکشن ہے. تو ان لوگوں نے مہینے لگا کے ایک تلوار بنائی, ایک برتن بنایا. تو بیسکلی آئی ٹرائی ٹو سیو دیئر ٹائم کہ انہوں نے جو 2 مہینے وہ اس چیز کو لگائے ہیں. تو یہ ٹائم از منی, اینڈ وہ چیز کو جو ہے میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ تھا ان لوگوں کا, اس کو سیو کیا. بالکل, ادروائز وہ گجرانوالہ میں میلٹ ہو جانی تھی اور اس کے اے سیز اور اس طرح کی چیزیں بن جائیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اچھا, تو اب میں چاہوں گا کہ کچھ اور جو کھانے پینے کے حوالے سے جو مشاغل ہیں اس میں اب 30 سال تو رہے یورپ میں. جی. تو یہاں کے جو لوکل کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان سے بھی وابستگی ہے, یا اسی طرح وہ یورپ والا سٹائل ہے, بریڈ وغیرہ اور برگر وغیرہ اس طرح کا لائف سٹائل ہو گیا؟ دیکھیں میں I'll be honest with you کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو اتنا پاکستانی کلچر, اتنے ریسٹورنٹس وغیرہ موجود نہیں تھے وہاں پہ. تو میرا جو زیادہ تر جو لائف سٹائل تھا, I was friends with the Portuguese, Italians, and اس طرح کے جتنے میرے جو لوگ ہیں نا ڈفرینٹ کلچرز کے ساتھ دوستی رہی ہے. ٹھیک. تو I was kind of away from my culture. لیکن ایونچولی جیسے ٹائم گزرتا گیا اور آپ فیل کرتے کہ where you come from, وہ کہتے ہیں کہ at the end you go back to your roots. ٹھیک. تو وہی چیزیں میں نے کی, اور جب میں وہاں پہ تو میری ٹوٹل پیور وائٹ ڈائٹ تھی. اس میں I used to get steaks and these kind of things. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد when I tried پاکستانی فوڈ, ڈیفینس میں میرا گھر ہے. اچھا, ان کا ٹیسٹ کیسا ہے تو یورپ کے کھانوں کے مقابلہ میں؟ یہ پر لطف ہیں, مزیدار زیادہ؟ سر بیسٹ فوڈ ہے پاکستان. بیسٹ فوڈ ہے. بریانی یہاں کی بھی زیادہ دیتا ہے. بالکل, بریانی بہت زبردست ہے یہاں کی. ادھر ڈفرینٹ کڑھائیاں, اور جیسے جیسے یہ اب تو بہت سارے ریسٹورنٹ کھل گئے. جیسے میرا ڈیفینس میں بتا رہا تھا میرا گھر ہے, تو رایا کے پاس وہاں پہ اتنے وہ فوڈز ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کیا. بیسکلی پاکستان فوڈ از دا بیسٹ فوڈ. پچھلے کچھ سالوں سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, بہت زیادہ ڈیولپمنٹ. چلیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے مہمان بنے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ ایک میسیج دیں, چونکہ جو ہمارے بہت سارے پاکستانی بڑے ویل سیٹل ہیں یورپ کے مختلف ملکوں میں, اور بڑے وہاں پہ اچھے کاروبار اپنے چلا رہے ہیں, تو وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں پہ ہمارا سرمایہ ڈوب نہ جائے, ہمارا جو کاروبار ہے اس پہ قبضہ نہ کر لیا جائے. تو اس حوالہ سے جو آپ کا پیغام ہے, آپ آخری میسیج دیں گے, چونکہ آپ نے یہاں پہ تجربہ کیا, پچھلے 4-5 سالوں میں موجود ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, تو کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوئی, تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کو میسیج دیں کہ وہ بھی پاکستان میں سرمایہ لگائیں. یہاں پہ کوئی اس طرح کے خطرات نہیں ہیں جس طرح کے زیادہ سنے جاتے ہیں. دیکھیں, ان ٹرمز آف بزنس, میں نے پوری زندگی اپنا بزنس کیا. I never had a single job. مجھے نہیں پتا کہ جمعے کو پے چیک کیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. بچپن سے ہی میں نے, ایون دو مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ جب میرے پاس آخری $20 بچ گئے تھے, اور میرے پاس یہ چوائس تھی کہ میں اس کا کھانا کھاؤں گا یا اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلواؤں گا تاکہ اپنے کلائنٹ کو میں گھر دکھا سکوں. تو میں نے کیا کیا, اور یہ بڑی عجیب سی آپ کو بات لگے گی, کہ میں نے وہ $20 پھاڑ کے ایک شاپر میں ڈال کے میں نے ایک پارک کے اندر دفن کر دیے. پینف پارک مونٹریال کے اندر ہے, ابھی بھی وہ $20 وہاں پہ موجود ہو گئے اگر میں وہ درخت کی نشانی لگائی ہے. مطلب یہ کہ میں نے بزنس میں $303 بلین سے زیادہ کی ریئل اسٹیٹ بیچی ہے. ایٹ اے ٹائم میرے 20 سے 30 ریسٹورنٹ ایز اے پارٹ ٹائم
میں I was the only owner, no partnership, I never believe in partnerships. تو وہ بھی میں نے کیا, ریئل اسٹیٹ کیے ہیں, ریسٹورنٹس کیے ہیں, held a lot of real estate. ابھی میں میری جو زمین ہے اس کے اندر سے رائلٹیز مجھے ملتی ہیں گیس پائپس کی. اور لیکن جو پاکستان میں اس وقت اپرچونیٹیز ہیں ڈیولپمنٹ کے اندر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیریا میں پلاٹ لے لو یا ڈی ایچ اے میں پلاٹ لے لو یا ادھر ایک پلاٹ لے کے دیکھ بھال کے انویسٹمنٹ کریں. ہاں جی, ڈیولپمنٹ کے اندر جو اپرچونیٹیز پاکستان کے اندر ہیں وہ میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھی, وہ کینیڈا ہو, یو ایس ہو یا ایون یورپ ہو. نہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ ہے نا وہ سرمایہ ڈوب جاتا ہے, ڈکیٹیاں ہو جاتی ہیں, چھین لیا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی دیکھیں. میں جب آبویسلی جب یہاں سے جیسے آپ سے ذکر ہو رہا تھا, جب آبویسلی میں یہاں پہ آیا لوگوں سے کافی ایشوز ہوئے, لیکن یہاں پہ ہمارے گجرات کے جو سٹنگ ایم پی ہیں چودھری شافی حسین صاحب, ان سے میری پرسنل ملاقات ہوئی تو انہوں نے جناب مجھے فلی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا. اور وہ جتنا وہ کام گجرات میں نے دیکھا ہے وہ گجرات میں اس وقت ہو رہا ہے, روڈز کے متعلق, صفائی کے متعلق اور بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں, تو ایگزیکٹلی وہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے مجھے کسی قسم کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے مسئلہ نہیں. ان کے جو بلکہ ان کے جو سٹی صدر ہیں چودھری علی ابرار جوڑا صاحب, وہ اتنا کام بہت فعال اور وہ اتنا اچھا کام گجرات میں کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں گجرات کو ایسا پولیٹیشین اور یا ایسا لیڈر کبھی ملا نہیں ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر. تو بیسیکلی میں کسی پالیٹکس میں میرا وہ نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں نے جو دیکھا ہے یہاں پہ وہ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں. یعنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, بالکل کسی پریشانی والی بات نہیں ہے. کھل کے پاکستان آئیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, یہ آپ کا اپنا ملک ہے, یہیں پہ آ کے آپ نے رہنا ہے. اگر آپ نہیں آئیں گے آپ کی نسلیں فیوچر میں یہاں پہ آئیں گی, کیونکہ اگر نسلیں وہاں پہ رہیں گی تو وہ وہیں کے ہو جائیں گے اور وہ یہاں پہ آ کے نہیں رہ سکتے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ چوہدری صاحب, آپ ہمارے مہمان بنے. ناظرین, یہ تھے چودھری عدنان خالد ودرا, ان کی گفتگو آپ نے سنی. اور نوجوان ہیں, بزنس مین ہیں, اس کے باوجود بڑا ٹھہراؤ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو بندہ یورپ میں بھی بزنس کر رہا ہے, پاکستان میں بھی آ کے سیٹ ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ ایک فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اور پھر یہ جو معاملہ ہے یہ امور زندگی جو ہیں ان کو سمجھنے کی بات بھی اس میں شامل ہے, اور ظاہر ایک تربیت بھی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے اس بڑے خاندان سے تعلق ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی جو گپ شپ ہے چودھری عدنان خالد ودرا صاحب سے, وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے, اور ہمارے پروگرام جو ہیں ان کو لائک بھی کریں گے, فالو بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے, تاکہ عدنان خالد ودرا جیسے جو لوگ ہیں, جو بزنس مین ہیں, ان کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے ناظرین, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.